اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب ناظرین؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پارٹ 6 ہے، اور ناظرین اس سے پہلے بھی میں 5 پارٹس بنا چکا ہوں۔ اگر وہ آپ نے نہیں دیکھے تو میں ڈسکرپشن باکس میں ان سب کے لنکس دے دوں گا، تو ناظرین آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے مکر پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا تبصرہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خون آلود کرتا دکھایا، آپ علیہ السلام اسے دیکھتے ہی پہچان گئے کہ میرے بیٹوں نے کسی سازش کے تحت یوسف علیہ السلام کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا، کیونکہ وہ خون آلود کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا کہ اب میں اس صدمے پر صبر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: یعقوب علیہ السلام نے کہا، حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک سازش بنا لی ہے۔ خیر، اب تو صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ سورہ یوسف آیت 18۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے معاملے پر تعجب ہے، کیونکہ اس کا ہر معاملہ خیر و بھلائی والا ہوتا ہے، اور مومن کے علاوہ کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، اور صہیب رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں سے اخراج اور بازار مصر میں فروخت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس چلے گئے، تو آپ علیہ السلام کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد شام سے مصر جانے والا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لٹک گئے، اور جیسے ہی اس نے کھینچا تو آپ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ باہر نکل آئے۔ اس آدمی نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کہا، ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ تو ایک بہت خوبصورت لڑکا ہے۔ پھر انہوں نے جا کر دیگر سامان کی طرح آپ علیہ السلام کو بھی غلام بنا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور ادھر ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا۔ اس نے جب اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے قیمتی مال تجارت کی طرح چھپا لیا، اور اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت گنتی کے چند درہموں کے بدلے بیچ ڈالا۔ وہ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی بے رغبت بے پرواہ تھے۔ سورہ یوسف آیات نمبر 19 تا 20۔ عزیز مصر کا حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنا۔ جب قافلہ والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر سرزمین مصر پہنچے تو انہوں نے اپنے دیگر ساز و سامان کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی فروخت والے سامان میں شامل کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل مصر پر رحمت نازل فرمانے والے تھے، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ دوڑ آنے والی تھی۔ اس لیے عزیز مصر نے آ کر آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی قافلے والوں سے خرید لیا، کیونکہ اسے آپ علیہ السلام کی پیشانی پر خیر و برکات کے آثار نظر آ گئے تھے۔ خریدنے کے بعد وہ آپ علیہ السلام کو اپنے شاہی محل میں لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ انہیں عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے کسی کام آئے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک شاہی گھرانے میں
پرورش پانے کا موقع نصیب فرمایا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: اور مصر والوں میں سے جس شخص نے انہیں یعنی یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھنا، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے تاکہ ہم اسے معاملہ فہمی یعنی خواب کی تعبیر کا علم سکھا دیں، اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بعثت۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پرورش پا رہے تھے اور اپنے والد محترم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو علم و حکمت سے نوازا اور منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ فرمان الہی ہے: اور جب وہ یعنی یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔